أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله وأسأله من فضله صلوات. الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وحقيقة نوره وباطن ظهوره، حبيبنا وطبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وآله النجباء النقباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: حبي وحب أهل بيتي أساس الإسلام. صلوات. بہو نہ تھکے بیٹھے ہو تو دو چار گانے کروں چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جناب سیدہ دے ایام اور بی بی دی عظمت دے صدقے تساں سارے کو سلامت رکھے. مرحومین دے اللہ درجات بلند فرمائے. خوش نصیب ہو جو تو کو اے پاک ذکر نصیب. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. ایک مجمع تو وہ ہے جڑا سانو نظر آتا ہے، ایک یہ جہا مجمعی تھان ہے جڑا سانو نظر نہیں آتا. وہ جڑا مجمع سانو نظر نہیں آتا نا، جدا وہ واپس ویندا ہے نا فردوس سے بری. تو جنت وچ رہن والے ملائکہ پوچھتے جو کتھاں گئے ہوئے، جنت تو ود خوشبو ہے. وہ ملائکہ دن اللہ دی بنائی ہوئی دھرتی تے گئے ہاسے. اچھا جنت تو ودھ کے کوئی جا ہے. چند مومن جمع ہن، اہل بیت دا تذکرہ ہا، محمد و آل محمد دا ذکر ہا، اللہ دا قرآن پہ سنیندہ ہا، 14 دا فرمان
سن کے لوگ دل چ جگہ دے ہن، فضائل سن کے خوش ہوندے ہن، مصائب سن کے عشق بار ہوندے ہن۔ او ملائکہ آدن و سانو ہی تے لے ونجو ادن مجلس ختم ہو گئی ہے، ادن مجلس ختم ہوئی ہے، وہ جہت ہے۔ جتھا تساں چند مومن مل کے بیٹھو تے پاک تذکرہ ہوئے، اس جگہ نو اللہ ملائکہ واسطے زیارت گاہ بنا چھوڑے۔ سوچن دی گل ہے بھی جڑی عبادت دی اتنی قدر ہے، اتنی منزلت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا شان ہے، اس عبادت دے کوئی شرائط بھی ہے؟ کوئی ذمہ داری، کوئی پڑھنے والے دی، کوئی سننے والے دی، کچھ بانیان دی، منتظمین دی، پریشان تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا اس نو جو خدا نے عزت و شرف اور مقام عنایت کیتے، یہ تے بڑا عظیم مذہب ہے۔ ایک صلوات پڑھو نا بلند آواز نال۔ اتنی بڑی عزت جو خدا نے دیتی ہے مذہب آل محمد، مکتب جعفری، اس دی اہمیت کیا ہے؟ اللہ دے احکام، خدا دے واجبات، محرمات تا ہر کوئی بیان کریں دے نا۔ یہ اتنا عظیم مذہب ہے کہ جس مذہب نے انسان دی ضرورت دی ہر گل دسائی، یعنی انسانی زندگی نال متعلق کوئی ایسا کام نہیں جڑا اس مکتب نے اس دا حکم بیان نہ فرمایا ہوئے۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادات، معاملات ہے، حتیٰ کہ سب تو چھوٹی مثال میں اکثر مجلس وچ عرض کردا ہوندا، مومنین دی خدمت پانی پیونا تا ہر کہیں نال متعلق ہے نا۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے پانی پینے تک دے آداب بھی سکھائے ہیں۔ کیا آداب دسے نے؟ گل آ گئی ہے تو یہی کر چھوڑا۔ فرمائے پانی جو پیونا ہے پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان ایک سائی کڈنی ہے تے آکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پانی ختم ہوئے تا اپنی زبان چاک حسین تے سلام ہوئے، حسین دے دشمناں تے لعنت ہوئے۔ تو معصوم فرمائے اس دا فائدہ کیا ہو سی؟ اے پانی جتنا دیر تیرے شکم وچ رہ سی تسبیح خدا کرے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مکتب اور مذہب نے پانی پیون تک دے آداب سکھائے، کیا اتنی بڑی عبادت مجلس سنن اور پڑھن دے آداب نہیں سکھائے؟ سوال تے بنتا ہے نا، گل تمہیں پسند نہیں پہ آندی تے ممبر پسند لیاں گلاں کرن دے نہیں، وے لوگاں دی کیڑی پسند ہے؟ جعفر صادق فرمائندا ہے جو موقع مل ونجی، اج دی زبان وچ آکھاں سپیکر ہی مل ونجی، مجمعی لب ونجی، موقع ہی مل ونجے، مطلب لوگاں دی پسند نہ دے دا میں جعفر صادق دے میری پسند یاد رکھی۔ سمجھ آندی پئی نے؟ عبادت جو ہے مجلس اس دے آداب سکھائے نہیں سکھائے؟ دسائے۔ فرمائے ممبر تے کون آوے؟ نبی آوے، نبی نبی آئے۔ حضور اگر نبی نہ ہوئے تو پھر مجلس نہ کریے، درس نہ دئیے، درس اخلاق نہ ہوئے، احکام شریعت بیان نہ ہوئے۔ فرمائے نہیں، اگر نبی نہ ہو تو پھر نبی کا وصی آئے۔ اچھا ممبر پہ نبی کا وصی آئے، اگر نبی دے وصی تک ساڑی رسائی نہ ہوئے، غیبت دا دور ہوئے تو پھر اسی مجالس نہ کریے، بند کر دیئے، امام بارگاہ نو تالے لا دیئے۔ فرمائے نہیں، پھر ممبر تے او آوے جو کم از کم اللہ کا قرآن یا نبی اور نبی کے وصی کے فرمان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنے آ کے تلی وٹ بھی گل نہ کرے۔
ہے تلی واٹویں گل نہ کرے. من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا ہے، اگر کوئی مجلس اس نیت سے تیار کرتا ہے کوئی اس نیت نال حدیث یاد کردا ہے تے مجلس تیار کردا ہے تے ممبر تے آندا ہے جو ون کے اپنی واہ واہ کراں لمنفعت الدنیا یا دنیا کماواں دنیا بناواں، میں جو چنیوٹ آیا کل آ نہیں سکیا اج آیا انتظار ہوندی پئی. تو وقت کوئی ہو جی مجلس دا پڑھ وجا نا جو وقت بندے مختار حسین نو آکھن اگلی دفعہ واتی سے مولوی نو بلاونا ہے. دل تے یاد ہے نا. ہاں اسی مول صاحب نو بلاونا ہے. مول صاحب چنگا نعرے شارے سونے لوا گیا. نعرہ لاونا ثواب ہے، حسین تے رومنا ثواب ہے. ایک بھاری گل کرن لگا جڑی عام طور تے نہیں کیتی ویندی مومنا دے ڈر تو ہے. اللہ اکبر. او کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بزم سجائی ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء ہیں، اتنے آسمانی صحیفے، اتنی کتاباں، اتنا بڑا نظام، پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ ہیں. اسا ممبر تے آ کے لوگاں نو دسے ہیں بھی بس دو کم کرو. اے خدا دی اتنی بڑی سجائی ہوئی بزم دی قیمت انہاں دو کم وچ بندے اے آ کے تے اساں تانوں ایک دھوکھا دے دے ہے. وہ دھوکھا ممکن ہے، میں نہیں پتا، میں تھوڑے مزاج ویکھ کے تے گل نہیں کر رہا، کسی نو اچھی لگے نہ لگے، بہرحال گل حقیقت یہی ہے. اساں آکھیا ایک نعرہ لا تے جنت وچ وڑ، تے دوسرا اساں آکھیا ایک آنسو آ جائے مچھر دا پر تر ہو ونجے بس جنت پکی ہے. اللہ اکبر. ہوں آکھن دا مقصد یہ نہیں کہ میرے مولا علی دے نا دی برکت نہیں، یہ مقصد نہیں جو علی دے نعرے دی اہمیت نہیں. آکھن دا مقصد ہے نعرے نو غلط استعمال نہ کر. اے فرمان علی دے خطبے، میرے مولا دے خطوط اور باب مختار یا کلمات کسار یا کلمات حکمت آمیز جڑے نہج البلاغہ چن، یہ سارے جمع کرو تو 900 فرمان بنتا ہے نہج البلاغہ دا. نہج البلاغہ کتنے فرمان ہیں؟ 900. اسے نہج البلاغہ دے 180 سال بعد ایک کتاب آئیے جمع ہوئیے میرے مولا علی دے فرامین دا مجموعہ جس دا نام ہے غرر الحکم. اس کل ہی کتاب وچ علی دا 11,000 فرمان ہے. میں تے ایک چھوٹا جہاں ناخواندہ جہاں طالب علم ہاں، تسی کسے بزرگ عالم بزرگوار تو قبلہ صاحب تشریف فرما ان قبلہ دی خدمت گزارش کرو ہیں، کسے اور عالم دین دی خدمت ہیں، کوئی محقق کوئی مدقق کوئی مورخ تانوں چا دساوے علی ابن ابی طالب نے 900 فرمان نہج البلاغہ دا، 11,000 فرمان غرر الحکم دا. کسے ایک مقام تے علی ابن ابی طالب نے یہ کہا ہے کہ میرا نعرہ لگانا اور بس وہی کافی ہے. جڑے چپ بیٹھے ہو شاید تو کسے دسیا ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ہر محمد وآل محمد صلوات. میرے مولا علی دے پاک نام دی عظمت اپنی جگہ اس وچ شک نہیں ہے. لوگ اصل گل اور نتیجے نو توڑنے واسطے او جی نعرے دی مخالفت کر دیتی. او جی مولا نا نعرے دی مخالفت نہیں کر رہا، توجہ فرماؤ، نعرے دی مخالفت نہیں کر رہا، میرے مولا دے پاک نام دی عظمت دے خلاف گل نہیں کر رہا. اے پیا سمجھیندا او جیندے نام دا نعرہ ہے او کیا آہدے. میرے مولا دی خدمت جدے گئے مولا تساں کیا فرمے دے ہو؟ فرمے دے دھیان رکھنا وآخر قد تسمع عالما ولیس بہی. علی دے دھیان رکھنا تیرے سامنے آئے گا علامہ والا ٹائٹل بھی ہوگا، اشتہار میں بھی علامہ لکھا ہوگا، لباس عالم والا، نا عالم والا، سٹائل عالم والا.
میں تے پائی ودا نا کش آندھی ہوئے نہ آندھی ہوئے امامہ تے ابا پایا تساں کیا قبلہ صاحب آ گئے علی فرمیندے ہے اس دی گل سن اس کی بات کو سنو اپنی فکر کے ترازو پہ اس کا وزن کرو اگر وہ امانت سکھائے دیانت سکھائے شرافت سکھائے مسجد کا راستہ دکھائے توحید کی طرف لے آئے تو سمجھ جانا رحمانی آواز ہے تے جے آندے نال آکھے کیا سنے نہیں مولویاں دیاں گلاں تے آکھے سوچ نہیں من سوچ نہیں من وہ توضیح المسائل تا توڑے گھر رہے جو سی اس دے ٹائٹل دے ہوتے ایک حدیث اکثر توضیحات بلکہ سارے تے لکھی ہوئی ہے تفقہو تفقہ کرو غور کرو فکر کرو سوچو قرآن چی اللہ نے پاگلہ نال گفتگو نہیں کی تھی یا اولی الالباب خدا دے اوے عقل والو اوے سمجھدارو جتھے تنبیہ ہو توبیخ فرمائیے لا تعقلون لا تشعرون اے بے شعور نال تا اللہ گل نہیں کردا بے عقل نال تا اللہ گل نہیں کرے دا رسول آدھے سوچو خدا آدھے سوچو قرآن آدھے سوچو تے ممبر تے کوئی آ کے سوچ نہیں سوچ نہیں اس دا مطلب کیا ہے کتنی بڑی گالی اور توہین ہے مذہب جعفری واسطے کہ کوئی آ کے سوچ نہیں یہی تے ساڈا دعویٰ ہے یہی تو ہم دعویٰ رکھتے ہیں جب ہمیں کوئی کہتا ہے جس طرح کمبر کو کہا تھا حجاج نے چھوڑ دو علی کو اے کمبر آدھے بکواس نہ کرو اس پوری کائنات کوئی علی دے گھر تو چنگا گھر لکھا ہمیں علی کو چھوڑ دے اسا اندھی تقلید نہیں کیتی اندھا دھند نہیں منیا اسا غور کیتا ہے اسا فکر کیتا ہے اسا سوچے کائنات وچ علی تے علی دے گھر تو ہور کوئی چنگا دروازہ سانو ملیا نہیں مولا فرمائے وآخر قد تسمع علما ولیس بہ ممبر پہ آنے والے ہر شخص کو عالم مت سمجھنا فاقتبس جہائل من جہال وعزالیل من زلال علی فرمائے دوجے جاہلت و جہالت کٹھی کی تھی ودے وَنَصَبَ لِلنَّاسِ عَشْرَاكًا میرا مولا علی فرمائے لوگاں واسطے مکر و فریب دے ایسے الفاظ دے جال بنا کے آندے توڑے پاسے سٹے دے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا حق دے رستے تو ہٹ میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ نہج البلاغہ پڑھو پتہ لگتا ہے علی سامنے بہ کے بیٹھا سمجھے أَيْنَ تَذْهَبُونَ کیڑے پاسے ٹر پئے ہو اَنَّا تُؤْفَكُ لوگ تمہیں جانوروں کی طرح اللہ اکبر علی آدھے جانوراں دی طرح تو انہوں موڑے دیں تے موڑ میں دے یہ کون پہ آدھا ہے جس دے نا دا پاک نعرہ ہے نعرے والا آدھا ہے نہیں محنت کرنی پوسی نماز پڑھنی پوسی اسائیں چون کے بندہ سن دے ہیں بے ایک نعرے جنت سستی تے سوکھی پوچھے دے تواتا سننا ہے تے جے پوہ دیاں رات ہے ملک صاحب کرویں دے وضو ہاڑ دے رکھویں دے روزے تو تیرو کیا سننا ہے سستی تے سوکھی جنت جڑی وکدی پئی ہے اے آل محمد نہیں دسائی یہ تعلیمات اہل بیت نہیں تعلیمات اہل بیت نہیں شرفات دوسرا جملہ اساں کیا دے مجلس میں جاؤ مجلس میں رو ایک آنسو آ جائے مچھر دا پر پسدا ہوئے تے جنت پکی جڑا گھروں ٹریا ہے جنوں پتہ ہے بھی میری جنت تے پکی ہے وجنا ہے ہونے مچھر دا پر پسنا ہے تے میں تے جنت ٹر وجنا ہے اور رستے چاہے کسے تے ظلم کرے کہیں دا مال کھاوے کہیں یتیم تے ظلم کرے وہ تو سرٹیفکیٹ لے چکا ہے انہوں پتہ ہے میرے جیسا خطیب اگے بیٹھا ہے جیسا کہنا تیری جنت تے پکی ان کو کیڑی لوڑ ہے کسے عمل کرن دی ان کو کیڑی ضرورت ہے عبادات کرن دی میرے مولا حسین دی 57 سال دی زندگی چوں فقط حسین دے آخری 10 دن پڑھے ہوئے دن تے آخری 10 دن چوں ہی فقط 10 محرم تے او بھی مسائب 57 سال میرے مولا حسین اور کوئی گل نہیں کی تھی
محرم میں کتنے خطیبوں کو کہتے ہو مولانا روز ایک خطبہ حسین کا سنا دو؟ ہے آخری 6 مہینے 57 سال نہیں، آخری 6 مہینے زندگی کا نچوڑے 28 رجب مدینہ سے چلا ہے حسین ابن علی، تے 10 محرم عصر عاشور شہید ہو گیا حسین ابن علی۔ 28 رجب تو لے کے 10 محرم تک 6 مہینے، انہاں 6 مہینہ دے سفر 102 تو لے کے 104 تک دی روایت ہے، 104 مقامات تے رکے تے 104 خطبہ دیتا ہے مولا حسین۔ 104 مقامات تے جو حسین مولا خطبہ دیتے، اسا پڑھا لے کتنا پڑھے تساں کتنا سنے؟ جس نے کوئی کربلا تے تھیسز لکھے ہے، کوئی محنت کی ہے، کسی نے کوئی تحقیق کی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، یا صاحب مطالعہ ہے، یا کسی اہل علم یا محقق سے پوچھو اس 104 خطبے میں کہیں حسین نے کہا بس مجھ پہ رونا ایک آنسو آ جائے میری باقی محنت بھول جانا؟ آکھیا حسین مولا؟ نہیں آکھیا، نہیں آکھیا میرے مولا حسین نے۔ ہاں آنسو دی مخالفت نہیں کر رہا، بہت بڑا ثواب ہے حسین تے رونا، یہ آنسو امانت پڑھ دن سیدہ کو، تیرے آنسو دی بڑی قیمت ہے، مگر یاد رکھ اس آنسو دی عظمت دساون دے نال 50 جملہ ہو رہا، جڑا 50 اسا نہیں دسایا، فقط آنسو دسائے، ذمہ داری بیان نہیں کی تھی۔ کون ہے میری آقا زادی زینب کبریٰ؟ کیا عظمت ہے میری آقا زادی دی، کیا شان ہے میری مخدومہ سین دی، ہیں اللہ اکبر شرفا۔ مخدومہ سین نے کتھائی اتنے خطبے دیتے نہ آکھے کسے مقام تے کہ تیرا رونا کافی ہے، فرمائے نا ساڑی محنت کو یاد رکھو۔ ہیں کیسی عالمہ، کیسی معظمہ بی ہیں اللہ اکبر۔ میرے کو وقت نہیں کہ میں اسے لفظ عقیلہ عاقلہ نہیں آکھیا تے عقیلہ کیوں آکھے؟ ہیں رسول اللہ فرمائے، رسول اللہ دے دیتا ہے لقب عقیلہ بنی ہاشم، ہیں عاقل بھی عقل مند، عقیل بھی عقل مند، ہیں عقیل صفت مشبہہ جکو اسا طالب صفت مشبہ آنے ہیں اللہ اکبر۔ اس میں فائل کیا ہے؟ عاقل وہ ہے کبھی عقل ہے کبھی زائل، اگر آسان زندگی ہو تو عقل سلامت، مشکل آئے تو شاید عقل سلامت نہ ہو۔ عقیل وہ ہوتا ہے وقت چاہے بدلتا رہے اس کی عقل محکم رہے، ہیں اللہ اکبر۔ ایسی دائمی صفت شرفا۔ مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میں تھوڑی امانت سمجھ کے دیتی وجہ 115 قرآن مجید دیا ایسے آیات جنہاں دی تفسیر کرنا مشکل ہے، ہیں اللہ اکبر۔ ابن عباس جیسا مفسر جتھا آ کے رک وجے کوفہ دے وچ اپنے مولا امیر دے دوران خلافت میری آقا زادی زینب کبریٰ درس قرآن دے رہی ہے، مولا دروازے کے پیچھے رکے ہوئے مسکرا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا یا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اپنی بیٹی زینب کبریٰ کا درس تفسیر سن رہا ہوں۔ کائنات کے بڑے بڑے مفسر جس انداز میں تفسیر نہ کر سکیں ان 115 آیات کی تفسیر میری بیٹی زینب کبریٰ کر۔ ایک نظام ہے، ایک پورا اللہ تبارک و تعالی دا نظام ہے، اپنے رستے بڑھاون کی گنجائش ہی نہیں، اجازت ہی نہیں۔ جتنا کہا گیا اتنا مانو، جتنا کہا گیا اتنا سنو، جتنا اجازت دی گئی اتنا پڑھو۔ سمجھ آندی پئی نے؟ ایک چھوٹا جا ادارہ ہوئے وہ اپنے رول نہیں توڑن دیتا، تسی کسی عام بندے نو آکھو گے وہ آکھے گے جی اسی اپنے اصولات کدی سودا نہیں کیتا، اپنے جاہلانہ گھڑے ہوئے اور بنے ہوئے اصولات لوگ سودا نہیں کرتے، کیویں حوصلہ ہوندا ہے تہاڈا کہ اللہ دے بڑائے ہوئے اصولاں نو لوگ رون دے نے؟ ہائے اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین نے فرمائے، مولا حسین نے شکوہ کیتا ہے ایک خطیبہ نال، ہے اللہ اکبر۔ ثم انتم ایھا الاسابہ،
میدان مینا وچ بیٹھے تے ڈٹھا ہے نا حسین خواص دے پاسے، اج دی زبان وچ آکھاں تا خطیباں واعظاں ذاکراں عالماں دے پاسے دیکھ کے اے تمہیں جو خدا نے اتنی عزت دی ہے، اے بالعلم مشہورا بالنصیحت مذکورا، اے تمہیں لوگ اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تمہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں، تمہیں خطیب سمجھ کے سنتے ہیں، تو جب لوگ تمہیں سنتے ہیں تو بدلے میں قوم کو دیتے کیا ہو؟ وَبِاللَّهِ فِي أَنفُسِ النَّاسِ مَحَبَّةٌ، خدا نے تمہیں لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت بنائی ہے۔ وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ، جہاں سے تم گزرتے ہو یوں لگتا ہے کوئی بادشاہ آ گیا ہے، خطیب صاحب آ گئے تے عالم صاحب آ گئے تے لوگ گیٹ پہ کھلے دیں، الیس کل ذالک انما نلتموہ، یہ جو خدا نے تمہیں اتنی عزت دی ہے بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ کہ تم سے میں حسین اتنی امید نہ کروں بما یرجا انکم من القیام بحق اللہ، کہ تم اللہ کے حق کے لیے قیام کرو گے۔ پھر ایک جملہ مولا توڑے واسطے آکھے ہیں، اللہ اکبر، ہیں انتم تتمنون علی اللہ جنتہ، جنت کی امیدیں لیے بیٹھے ہو، حسین ہمیں جنت لے جائے گا۔ مولا فرمائے او جنت کی امید رکھنے والو، میں حسین تو اس خوف میں ہوں کہیں تم پہ کوئی عذاب نہ ہے۔ مولا کیوں اس لیے عرض کر رہا ہوں ہے، ہن عرض کی طرح مولا دا خطبہ تے میں کہ کوئی دو جملے میں ہی آکھاں چاہ ہے۔ مولا فرمائے اس واسطے کہ تسا ڈہتے رہے ویندے ہو، تواڈے سامنے ہے امات رہو، اللہ اکبر، تم دیکھتے رہتے ہو عہود اللہ منقوضہ، خدا کے عہد و پیمان کو توڑا جاتا ہے اور تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آتی، تم کیسے حسینی ہو؟ ہے اللہ اکبر، ولا تفزعون، حسین دے روک نہیں سکتے، چیخ و پکار تے کر سکتے ہو، جتھے دین پامال ہوندا ویکھو، اگر اٹھو قیام کرو تو پھر حق رکھتے ہو، تم کہو میں حسینی ہوں، جی توڑے تے کوئی فرق ہی نہ پوے تے سن دے رہو سانوں کیا، حسین آدھے توڑا میرے نال کوئی تعلق ہے، بہو خرج تھا یال محمد دا، حسین دی بھینی میں رلن دے ڈاڈی نائی جی میں رلی، کائنات جو بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے گھر وس پہ، اگر نہیں وسیا تو زہرا دا گھر نہیں وسیا۔ اللہ اکبر، شرفا بہو مارے امت زہرا، خدا صحت و سلامتی دے، میرے لفظ نہیں مولانا ملک اعجاز حسین دے لفظ ہیں، نئے او آدران جو حسین دی مانو ہور کوئی بیماری نہیں سوائے طاق والی ذرا، اللہ اللہ شریف ہو۔ سلیم بن قیس ہلالی بڑا جلیل القدر صحابی ہے، سلیم بندے جڑا زہرا لٹی ہے، میں مدینے کوئی نہ میں سفر تے گیا ہوں، سفر کو واپس آیا نا تو ایک شخص ملی ہے میرے پاس، ایک سے رومن لگ گیا، میں پوچھا میں کہ روندا کیوں ہی؟ آدھے سلیم تو سفر تے گیا ہوں میں اساں اجڑ گئے، میں کہ اللہ مان کر یعنی کیوں پہ آتا ہے، کیا ہوئے؟ وہ کہ سلیم تمہیں پتہ نہیں لوگ زہرا دے گھر داخل ہو گئے، سلیم بندے میرے ہاتھوں سفر والا سامان ہے گیا، میں دوڑیا اتھاں آیا جتھا سلمان رہندا، سلمان میرے پاسے ڈٹھے نا تے رونا ہے، میں سمجھ گیا اجڑ گئے، اللہ اکبر، میں فن دا قائل نہیں، میں لفظ سڑاونے او شریف عزادارو نمازی چہرے، اللہ اکبر، میں تسلی واسطے پوچھی یا سلمان حل حجموا ولم یک استئذان، کیا واقعا لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل؟ یہ میرا پچھڑا جو سلمان منہ تے پٹن لگ گیا، رو کے آدھے سلیم تو فقط اس گل تو روندا ہے جو لوگ گھر وچ داخل،
اے رو کے دے بعزت الجباری لیست علی الزہرا من خماری منو اللہ دی عزت دی قسم ہے جدائے گھر جدا سے زہرا دے سر تے چار رو دی گئی تے علی بابا تیرا کفن پیدا نہیں ہویا میرے گھر تے لوٹ مسلمان دروازے تے آئے شریف ازادار رنج نہ ہوئے میرے کول وقت نہیں اے اللہ تنو دنیا دے کئی غم میں چ نہ رواوے سوچیں دا پیا اگلا جملہ کی میں آکھاں مینوں نہیں پتا تو کتنا روسے کی میں سن سے مگر میں جتا آکھے انہاں لفظاں دے مجلس مک گئی سن داراں دے زہرا تسبیح نہیں پڑھ سک جے تو اجازت دے وے دساواں کیوں نہیں پڑھ سکدے روایت آدھی مخدومہ سین دروازے دے پچھوں آئی بی بی کے دروازے تے ہاتھ رکھائے جڑا کبھی نہ آیا ہائی لوہے دا تازیانہ روایت آدھی دروازے تے تازیانہ مارائے وہ جڑا سجیدہ بیٹھائے دروازے تے نہیں زہرا دے ہاتھ تے آیا آدھی یا علی بھجا بھجیا انگلیاں ٹوٹ گئی اجرو کو مل اللہ شریف ہو کئی روایتاں تواڈے ڈر تو نہیں پڑھیاں ویندی مومنہ دن سخت نہ سنا میں چھپا نہ سکدا چرفا جتنا اشارے ذکر کر سکے شیخ مفید جیسا عالم نہ لکھیا میں نہ پڑھا شیخ مفید فرمیندے نے زہرا دی شہادت دینا ایک مومن آیا ہے ڈٹھائے جعفر صادق مولا زاروں قطار میں ٹھرو ای مومن آکھیا مولا دادی دا کیڑا دکھ یاد آیا ایدہ پچھڑا مولا رو گیا دن محسن دی شہادت فقط دروازے نال نہیں دیوار دی وجہ نال نہیں اے مومن آدھے مولا بھئی کیڑی وجہ ہے رو گیا دے قد اقبل الیہا رجل جعفر صادق فرمیندہ ایک ظالم اگا وجہا فرفضہا برجلہی وہ اپنے نجس پیر نو حرکت دیتی آئی میری ڈاڑی جھڑ گئی آئی اٹھنی پئی آئی سمہ لتمہا ایو جیا تماچا مارائے میری ڈاڑی دے گوشوارے ٹوٹ اجرو کو مل اللہ شرفا سن دے راندے او درو دیوار دے درمیان آئیے لوگ پڑھ دن درو دیوار دے درمیان آئیے بہت بڑا عالم ہے علامہ شبیر ہندی دے لفظ او آدھائے میں نساواں پسلیاں کی میں ٹوٹیاں ہڈیاں کی میں ٹوٹیاں او آدھائے دروازے نو دھکا مل رہا زہرا زمین تے جھڑیے دروازہ بطول تے آیا ہے اور رستہ کوئی نہ اتو لوگ گزر دے رہے آدھی آئی فضا تیرا محسن مر اجرو کو مل اللہ روتا بیٹھا ایک روایت اور سن دے اور مسند تے آئیے پوچھ دیے فضا علی کن گئے فضا اشارہ کیتا ہے علی نو دربار گھن گئے جڑا اجا نہیں رو سکا اس تو وڈے لفظ کوئی نہیں آیت اللہ حسین مظاہری فرمے دن
وہ آدھنا جدا زہرا آئیے دربار علی دی کیڑی حالات آئی وہ آدھر ظالم کرسیاں تے بیٹھے آئے علی زانوہ دے بھر مٹی تے بیٹھا علی دے گل وچ رسیاں زہرا کمر بند ہاتھ پائے انہوں ایک ظالم اٹھائے جائے تازیہ نہ جائے زہرا ہاتھ پہ دی آئی اے تازیہ نہ مرے ماتم الہنا وخالقنا فانظر الینا نظرۃ الرحیمہ الہ العالمین سارے الفاظ عبادت شمار فرما الہ العالمین دعا مستجاب فرما جناب سیدہ دی عظمت دا واسطہ میرا اللہ بانیان مجلس دے توفیقات علی وسعت عنایت فرما دعا مستجاب فرما اس مجلس دے منتظمین محتممین بانیان